نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے جب اعمال تولے جائیں گے تو ترازو میں سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ اس کے اخلاق حسنہ ہوں گے، یعنی اچھے اخلاق اتنے بھاری ہوں گے کہ تمام اعمال صالحہ کے اوپر وہ بھاری ہوں گے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بے حیا اور بدزبان سے نفرت کرتا ہے۔ بے حیائی اور بدزبانی اتنی بری چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمراں درندے ہوں گے۔ جس طریقے سے کہ بھیڑیا ہر چھوٹے جانور کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو دبوچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بڑے درندے ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ تو بھیڑیوں کی طرح ہوں گے اور ان کے جو حکمراں ہوں گے وہ بڑے درندوں کی طرح ہوں گے، اور جو درمیانی طبقہ ہوگا وہ کھانے اور پینے میں مست رہنے والا ہوگا، اس کو دنیا اور مافیا سے کوئی خبر نہیں، بس کھا لیا پی لیا پہن لیا، یہی اس کی زندگی کا معیار ہوگا۔ اور جو فقیر اور نادار طبقہ ہوگا وہ بالکل مردہ اور بے حس ہوگا، ان کو کسی سے کوئی لینا اور دینا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی، اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے، عفت اور پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی، اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑا جائے گا، یعنی نااہل لوگ اہلیان حق کی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، اسلامی لباس پہنے ہوئے ہوں گے، خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جو بہت بڑے اسلام کے اندر ایک مجاہد گزرے ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا ہو، کیونکہ کسی قوم کو شکست دینے کے لیے اس سے لڑنا پڑتا ہے، اس سے جنگ کرنی پڑتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو، بے حیائی اور بے شرمی پھیلا دو، اس کے نوجوانوں کو برائیوں کی طرف کو مائل کر دو، وہ قوم شکست خوردہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں ہماری پٹائی اس لیے ہوگی کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں، صرف ہمارے نام مسلمانوں جیسے تھے، حمید اللہ، کریم اللہ، حبیب اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، اور وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ یہ تین خوبیاں ایسی ہیں کہ انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ بس قسمتی سے آج ٹھنڈے دماغ کی جگہ ہمارا دماغ ہر وقت گرم رہتا ہے، میٹھی زبان کی جگہ ہماری زبان کڑوی ہے، نرم دل کی جگہ ہمارے دل سخت ہیں، تو بھلا پھر ہماری پستی و ذبوحالی کیوں نہیں ہوگی؟ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک آدمی حسن اخلاق کے ذریعے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے، یعنی وہ شخص کے جو رات کو نفلی عبادت کرتا ہے اور دن کو نفلی روزہ رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ انسان زیادہ بہتر ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جو حسن اخلاق سے اپنے کو مزین کیے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی ہے کہ چار چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس مت کرنا۔
نمبر 1 امانت کی پاسداری. آپ کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کی پاسداری کیجیے, اس کی حفاظت کیجیے اور ویسے ہی اس کو واپس کر دیجیے. امانت کی پاسداری کا موضوع جو ہے وہ بہت وسیع ہے. امانت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی ہے, ہم اس دولت کی حفاظت کریں, خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں. اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے, ہم اس علم کی حفاظت کریں, اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں کو بھی تعلیم یافتہ بنائیں. آپ فرماتے ہیں دوسری چیز ہے گفتگو میں سچ بولنا. سچائی جو ہے وہ بہت بڑی خوبی ہے اور جھوٹ انسان کے اندر بہت برا عیب ہے. تیسری چیز ہے حسن اخلاق اور چوتھی چیز ہے حلال اور پاکیزہ روزی. آج بدقسمتی سے ہم اس چیز کا اہتمام کم کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ حلال اور پاکیزہ ہے یا نہیں ہے. اپنی اولاد کو مالدار بنانا کمال نہیں ہے, اپنی اولاد کو دیندار بنانا کمال ہے. آج ہماری توجہ اس طرف رہتی ہے کہ ہماری اولاد مالدار بن جائے, اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے, مال کمانے کے لائق بن جائے, اور ہماری توجہ اس طرف نہیں رہتی کہ ہماری اولاد دیندار اور باکمال بن جائے دین کے اندر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بہت غور سے سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا. آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہمارے خاندانوں میں آپس میں رسہ کشی, ایک دوسرے سے نفرت ہے اور رات کو ہم دیر تک جاگتے ہیں اور صبح کو 11 بجے 12 بجے تک پڑے سوتے رہتے ہیں. تو بھلا ہمارے رزق میں برکت